كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کی سورۃ الملک پارہ نمبر 29 کی پہلی 2 آیتیں پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک مجھے صحیح سچی بات کہنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ صورت ہے، آپ نے بار بار سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو ہر روز رات میں پڑھ کر سوتے تھے۔ ایک سورہ تبارک ہے اور ایک سورہ سجدہ ہے، یہ دونوں صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم بھی دی ہے کہ میری امت کاش کہ اس سورت کو یاد کر لیتی، جس کی 30 آیتیں ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورت سب سے بڑی ہے کہ جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو یہ سورت ہم سب کو قبر کے عذاب سے حفاظت کرے گی۔ جو اس کی پابندی کرے گا، قبر میں اللہ تبارک و تعالی اس سورت کو بولنے کی، اس سورت کو گویائی عطا فرمائیں گے۔ صحیح حدیث ہے کہ یہ ایک سورت ہے جو کہے گی کہ اس بندے کو عذاب نہ دیا جائے، اس لیے کہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اور اگر اللہ تجھے عذاب دینا ہی دینا ہے تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ یہ سورت کیا کہتی ہے؟ اگر عذاب دینا ہی دینا ہے تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دیجئے، اور قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ سورت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کلام کی، اس قرآن کی، اس سورت کی سفارش کو سن کر اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ احادیث میں دو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں زبردست ان کی سفارش سنی جائے گی۔ ایک تو سورہ تبارک کے بارے میں ہے، اور ایک وہ ہے جس کا نابالغ بچہ دنیا میں انتقال کر گیا ہو۔ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو اگر جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو وہ نابالغ بچہ اللہ سے کہے گا، اگر اے اللہ تیری مرضی ہے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنے کی تو مجھے بھی ان کے ساتھ ڈال دے، میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں نہیں آئیں گے۔ اس بچے کی سفارش بھی اللہ قبول کر کے اس کے ماں باپ کو جس پر جہنم واجب ہو گئی اس کو بھیج دیا جائے گا، بچہ اس کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اس سے سب سے بڑی چیز اللہ کی صفت قرآن کریم ہے کہ قبر میں کہے گی، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو مجھے قرآن سے نکال دے۔ اللہ اس کی اس سفارش کو، ان کی ریکویسٹ کو سورہ تبارک کی قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس بندے کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق، پڑھنے کی توفیق،
سنتے سنتے سن ہو گئے یا سنی ہو گئے، لیکن ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ ہم نے کتنی بار سنا ہے اس سورت کے بارے میں، لیکن ہم یہاں ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے ہیں، اور کبھی وی سی آر، اور آج کل تو ہاتھ میں ہی وہ سب فون لگا ہوا ہے، بس وہ یوٹیوب کھلا اور کھلا اور کھلا، اسی پر ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ میرے آقا کا کلام ہے، آخری چیزیں تمہاری اللہ کی کوئی تسبیح ہو، اللہ کا کوئی کلمہ ہو، یا کوئی درود پاک ہو، یا استغفار ہو، اور یہ سورت ہو جس کو عشاء کے بعد پڑھ لی جائے۔ یہ سورت ہے جو رات کو پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ رات تاریک ہوتی ہے، اندھیری ہوتی ہے، قبر بھی اندھیری ہے، فرمایا اس اندھیری میں اس سورت کو پڑھو گے، اللہ قبر کی اندھیری سے تمہاری نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے بھائی اس سورت میں؟ مجھے تو پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، کچھ پوائنٹ پکڑنے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس نے ساری دنیا بنائی، ملک اسی کے قبضے میں ہے، ساری دنیا اللہ کے قبضے میں ہے۔ دنیا کا مسلم کیا، غیر مسلم بھی یہ جانتا ہے کہ قبضے قدرت میں ساری دنیا کس کے ہے بھائی، وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور اس کو حکومت کی گدی پر بٹھا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکومت سے، ہے نا قرآن میں ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی زندگی پر حکومت کرتا رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ شان اگر کسی کی ہے تو میں رب ذوالجلال کی ہے، میں رب ذوالجلال کی ہے، ورنہ دنیا میں حکومتوں پر آنے والے کہیں آئے کہیں چلے گئے، آج اوپر ہے کل نیچے ہے، کل نیچے ہے اوپر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں اوپر کرتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں نیچے کر دیتا ہوں۔ یہ قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلقکم، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تم کو کمزور پیدا کیا، اور کمزوری کے بعد تمہیں میں نے تھوڑی طاقت دی، اور طاقت کے بعد پھر تمہیں بڑھاپا آئے گا، کمزوری آئے گی، اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ہو، دنیا کی کوئی بھی مخلوق جو کمزور ہے، پھر طاقت والی، پھر کمزور اس کو ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر طاقت والی کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، میں نے زندگی بھی بنائی اور میں نے موت بھی بنایا۔ عزت بھی میرے ہاتھ میں، ذلت بھی کس کی ہاتھ میں ہے بھائی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، زندگی بھی میرے ہاتھ میں، موت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی یہ آدمی، بہت سارے کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ اس کو ذلیل کرے لیکن نہیں کر سکے۔ ارے چلو چھوڑو سب کو، میرے نبی کی زندگی لے لو، مکہ والوں نے کتنا چاہا، کتنا چاہا، ارے مکہ سے زیادہ طائف والوں نے کتنا چاہا کہ آپ کو ذلیل کرے، آپ کو رسوا کرے، آپ کو ذلیل کرے، لیکن اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل۔ میرے نبی کے خلاف ساری دنیا میں گستاخیاں کی جاتی ہے، آج بھی، کل بھی، کبھی تو یہ لیڈی ہیون فلم کے نام سے، اور کبھی تو ہندوستان میں نپور سرما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر میں کتنی خطرناک گستاخی کی ہے۔ ایسے ہزاروں کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ میرا اللہ کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زبان کی پھونک سے، اپنے منہ کی پھونک سے میرے اسلام کو، میرے نبی کو، میرے قرآن کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بجھا سکتے۔ واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، وہ جتنا بجھائیں گے اتنا میرا نور، اسلام کا، میرے نبی کی عزت کا، میرے قرآن کا بڑھتا چلا جائے گا۔
کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے ان کو عزت نہیں مل سکتی۔ دنیا میں نہ ابو لہب کو ملی، نہ ابو جہل کو ملی، نہ عتبہ کو ملی، نہ شیبہ کو ملی، نہ پچھلی قوم کو ملی جنہوں نے نبوت کی اور نبیوں کی گستاخی کی۔ اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ میرے نبی کو ذلیل کرنے والے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے والے آج تک ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے آج تک ہم ان کا گن گا رہے ہیں۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان اور ذی النورین اور علی حیدر کرار، نام صحابہ کا ہماری زبان پر ہے، تابعین کا ہماری زبان پر ہے، اولیاء کا ہماری زبان پر ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی گن گانے والے تھے، تعریف کرنے والے تھے، ان کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے والے۔ اللہ کہہ رہے کرتے چلے جاؤ، میرے نبی کے شان میں تم گستاخی کرتے چلے جاؤ، بگڑے گا تمہارا میرے نبی کی شان میں ایک اینچ کے برابر فرق نہیں آئے گا۔ مسلمان کا چھوٹا سا چھوٹا بچہ اپنے اوپر گالی برداشت کر سکے گا، لیکن میرے اللہ کے قرآن اور میرے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہم سب کے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے کتنا شرابی ہو، کتنا جوا کھیلنے والا ہو، کیسا ہی پاگل ہو، لیکن جب نبی کا نام سامنے آتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی ہم جان دے دیں گے لیکن برداشت نہیں کریں گے۔ میرے نبی کو ذلیل کرنے کے لیے طائف والوں نے کتنی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پتھر مارے ہیں، کتنے پتھر مارے ہیں کہ ان کے ساتھ میں زید تھا، آپ کا غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتا ہے جب ہم ایک باغ میں پہنچے، انگور کے باغ میں، تو وہاں پر میں نے دیکھا میرے نبی کا سینڈل اور شوز جو ہے وہ تلووں کے ساتھ گلو کی طرح وہ خون کی وجہ سے چپک چکا تھا، مجھے اس کو نکالنا پڑا، اتنا خون گرا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن میرے نبی نے کس بد دعا نہیں دی، بلکہ یوں کہا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں کمزور ہوں، اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ وقلت حیلتی، اے اللہ میری پلاننگ ہے، میں دین کا کام کرتا ہوں، اس پلاننگ میں کمزور ہوں، میں اس کی شکایت کرتا ہوں۔ وحوانی علی الناس انت رب المستضعفین وانت ربی، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی الی عدویت جہمنی، اے اللہ تو کس کے حوالے مجھے سپرد کرتا ہے، کس دشمن کے حوالے جو چر کر مجھے پتھر مار رہے ہیں، لیکن اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ان لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہے۔ اللہ دیکھا، بد دعا نہیں کی، اللہ عزت دے رہا ہے، اللہ عزت دے رہا ہے۔ میرے نبی گھبراؤ نہیں، آپ یہ نہ سمجھو کہ میں آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، میرے نبی کا وہ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اس میں میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ وہ میری بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہے، کتنی محبت ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ کیا ہے کوئی مسلمان جس نے کوئی لفظ بولا ہو کہ میرے نبی پر گالیاں دی گئی، قرآن کو گالیاں دی گئی اور فلاں، کیا ہے ہمارا ایمان کا جذبہ کہ کوئی آدمی اٹھ کر بولا ہو، کسی نے کچھ ٹویٹ کیا ہو، کسی نے کچھ لکھا ہو، دنیا کے سارے مسلمان کھڑے ہو گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا؟ ہاؤ کین اٹ بی اگینسٹ اینڈ ٹاک بیڈ اباؤٹ مائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس میں میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ میرا ایمان منہ میں ہے یا دل میں ہے، میرا ایمان اپنے منافق والا ہے یا نبوت والا ہے، اس کا پتہ چلے گا جب ہم پر امتحان آتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں ایمان کلمہ دے کر تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا، اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں یہ سمجھتے ہو، تمہیں یہ خیال ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، امتحان لوں گا میں تمہارا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو سب پتا ہے کس کا ایمان کیسا ہے، لیکن پھر بھی ظاہر میں انسان کا امتحان اللہ لینا چاہتا ہے کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔
تیرے دل میں میرے نبی کی کتنی محبت ہے، تیرے دل میں میرے قرآن کی کتنی محبت ہے، تیرے دل میں میری کتنی محبت ہے، میرے صحاباؤں کی کتنی محبت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی زندگی تیرے دل میں کتنی ہے، اس کی سنت کی محبت، ایک سنت کے خلاف کرنے پر تیرے دل میں کیا چوٹ لگتی ہے، کیا تو بولتا ہے یا نہیں بولتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے نبی گھبراؤ نہیں، اس میں تمہارا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی پر تکلیفیں آئی ہے، ایک دن ایسا ہوگا تم پر بھی امتحان آئیں گے، تم پر بھی آزمائش آئے گی، لیکن تمہیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، جیسے میرے نبی نے رجوع کیا، اے اللہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں طائف والے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی، ان کی اولاد کی اولاد ایمان لائے گی، اور ایسے ایمان لائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور زیادہ سے زیادہ قافلہ در قافلہ طائف سے ایمان لانے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہو گیا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا تھی، بد دعا نہیں تھی۔ کتنی عزت اللہ نے دی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، دو فرشتے آ گئے، کہا ہم حاضر ہیں، ہم دونوں پہاڑ کو ملا دے اور ان کو کچیل دے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، انہیں یہ عذاب نہ دیا جائے، اگر یہ عذاب دیا جاتا میرا نبی ہاں کہہ جاتا تو قوم عاد کی طرح، قوم نوح کی طرح، قوم صالح کی طرح، قوم لوط کی طرح طائف بھی ایک علامت اور نشانی بن جاتا کہ وہاں پر ساری قوم کو کچیل دیا گیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں، انہیں چھوڑ دو، یہ نہیں ان کی نسلوں میں ایمان آئے گا۔ کتنا ستایا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا میرے نبی گھبراؤ نہیں، چلو تم نہیں چاہتے ہیں، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلو۔ جب سفر کر کے طائف سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور تلاوت قرآن کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی گھبراؤ نہیں، طائف والے ایمان نہیں لاتے ہیں، طائف والے ایمان نہیں لاتے ہیں، نہ لائیں، لیکن یاد رکھو میں تمہارے سامنے میرے نبی ایسی مخلوق کو بھیجتا ہوں جو خطرناک مخلوق ہے، جس کو ہم جنات کہتے ہیں، جو لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ میرے نبی طائف کا سفر تمہارا بیکار نہیں ہوگا۔ یہ سارے جن فجر کی نماز میں حاضر ہو گئے، قرآن سن کر ایک جناتوں کی بڑی جماعت مسلمان ہو گئی۔ عزت ہے، عزت دی اللہ پاک نے، ہاں امتحان ہوتا ہے، عزت دی۔ آگے چلے، فرمایا آؤ متاب میں سو جاؤ۔ متاب میں سوئے ہیں، تیرا رکھوالا اور تیرے پوچھنے والا طائف والے، انہوں نے آپ کو ذلیل کیا، ہم ذلیل تمہیں نہیں ہونے دیں گے۔ جاؤ جبرائیل میرے نبی کو اٹھاؤ، اٹھا کر کے انہیں مسجد اقصیٰ لے جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں میرے نبی کا آج ویلکم کریں گے۔ کتنی بڑی عزت ہے، اس عزت کو کون نہیں جانتا، اور وہ بھی ویلکم سے کھڑے ہیں، سارے انبیاء کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی سے سلام سلام سلام، یہ کون، اور اس سے بڑی عزت ہے۔ اب اذان ہو گئی، نماز پڑھانی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا عزت آپ کو دی جائے گی، آپ مصلی پر تشریف لے جائیں اور 1,24,000 انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر عزت آؤ میرے نبی کو آسمان میں لاؤ، اور کتنا قریب کیا، وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمان باقی رہ گیا اللہ اور رسول کے درمیان میں۔ اللہ سے کتنی قربت ہو گئی، کتنے قریب ہو گئے اللہ سے ملنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد کہا اے رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ دنیا میں زمین کون سی اچھی ہے، کون سی زمین دنیا میں پیاری ہے اللہ کو، which land is more dear to Allah than other lands۔ فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے، ابھی جبرائیل آئیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ویسے ہی ملنے کے لیے آگے، پوچھا کون سی زمین سب سے محبوب ہے اللہ کو؟ فرمایا میں تو صرف آپ کو ملنے آیا ہوں، مل مسئول عنہا من السائل، اب سائل ہے میں مسئول ہوں، مجھے بھی پتا نہیں ہے، آپ کہیں تو میں اللہ کے پاس جاؤں اور پوچھ کر، فرمایا جاؤ اللہ کے پاس اور پوچھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جاتے آسمان میں کس کو ملنے کے لیے؟ اللہ کو
پوچھنے کے لیے کون سی زمین. اے مسلمانوں، اے برفٹ کے مسلمانوں سنو، میرے نبی کیا فرماتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے، حدیث کے الفاظ ہے یتحلل وجہہ، آپ جبرائیل کا چہرہ بہت ہی خوبصورت روشن تھا. فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ فرمایا آج تو میں، اب آئے کیسے؟ سوال کا جواب لے کر آئے نا، تو جواب پوچھنا چاہیے، سوال کا جواب لینا چاہیے، لیکن پوچھو کیا ہوا؟ فرمایا آج تو میں اللہ کے بہت قریب ہو گیا کہ اس سے پہلے اتنا قریب نہیں ہوا. فرمایا کتنے قریب ہو گئے؟ دیکھو بات دوسری ہو گئی ان کی، کتنے قریب ہو گئے؟ کیونکہ اللہ کے پاس جانا. اور جبرائیل علیہ السلام فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 پردے رہ گئے اور اتنا میں قریب ہو گیا. کتنا بھائی؟ 70,000 پردے. اور قربان جاؤں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ، وہ تو فرشتے نہیں انسان ہیں، وہ تو اللہ سے، جبرائیل سے زیادہ قریب تھے. اللہ نے کتنی عزت دی. تعریف کو برداشت کرنے کے بعد اللہ نے عزتوں پر عزت، عزتوں پر عزت، ایسی عزت دی کہ اللہ نے ان کے دین کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے محبوب، اے میرے محبوب سن لو، آپ کے دشمن ابتر ہیں، وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن آپ اور آپ کے ماننے والے دنیا میں بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے اور قیامت میں بھی زندہ ہے، اور آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. والذین آمنوا معه نورهم يسعى بین ایدیہم، آپ اور آپ کے مومن لوگ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. آگے بھی نور ہوگا، ادھر بھی نور ہوگا، اور آپ وہ لوگ ان کے نور میں جنت میں چلے جائیں گے. سو رہے ہو، جاگ رہے ہو؟ پوچھا اللہ کے حبیب نے، بات رہ گئی کون سی زمین اولا ہے. اب پوچھ رہے ہیں which land is more dear to Allah? which land? جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. میرے اللہ نے مجھے کہا جاؤ میرے نبی کو کہہ دو کہ اس یہودی کو بتلا دو مسجد اللہ کو سب سے پیاری جگہ ہے. مسجد اللہ کو سب سے پیاری جگہ ہے. جو مسجد میں آئے گا اللہ کہتے وہ میرا مہمان ہے، وہ میرا مہمان ہے، وہ میرے گھر میں آیا اور میں اس کا اکرام کروں گا. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. میرا اللہ کہہ رہے جاؤ میرے نبی کو کہہ دو سب سے بدترین جگہ مارکیٹ ہے، بازار ہے، وہ بدترین جگہ ہے جہاں جھوٹ ہے، جہاں دھوکہ ہے، جہاں رشوت ہے، جہاں جھوٹ ہے، جہاں برائیاں ہے، جہاں بدنگاہیاں ہیں، یہ سارے گناہ وہاں موجود ہے. اللہ کو جگہ محبوب نہیں ہے. اللہ ہمیں ہر وقت پانچوں نماز کے لیے بازار میں نہیں، کہاں؟ مسجد میں آنے کی. جمعہ کا دین ہے، دعا کرو اللہ قبول کر لے. اللہ ہمیں جہاں کہیں بھی رہتے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، پانچوں نماز پڑھنے کے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. فرمایا اللہ پاک نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا. اگر زندگی ہی زندگی رہتی تو اللہ کو ماننے والا کوئی نہ ہوتا. ہم مرنا کدھر ہے، کرو جو کرنا ہے. اس لیے اللہ پاک نے زندگی کے ساتھ موت کی لگام پہنا دی. کیا پہنا دی بھائی؟ موت کی لگام. جیسے گھوڑا ہے نا، چھوڑ دیا جائے وہ چلے گا جیسا چاہے گا، لیکن اگر لگام ماسٹر کے ہاتھ میں ہے تو جب چاہے اس کو کھینچ سکتا ہے. اللہ نے موت کی لگام ہمیں پہنا دی ہے کہ تم ادھر جاؤ ادھر جاؤ، لیکن یاد رکھو ایک دن تمہیں مرنا ہے. One day you're going to die and you will come to me and I will ask you a question. یہ موت ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے موت کو بھی اور میں نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے. اور یاد رکھو اس موت و حیات کو اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم. I want to test you. میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں. ایکم احسن. قرآن کا الفاظ دیکھو، احسن اکثر نہیں کہا کہ تم خوب کرو. احسن بیوٹیفل عمل کرنے والا کون ہے؟ وہ بھائی کوانٹٹی اور کوالٹی کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ہے کوانٹٹی، ایک ہے کوانٹٹی جو ہوتی ہے ہزاروں میں، اور ایک ہے کوالٹی ہے. مال دکان والے دکان میں کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹی. ارے آپ تو جیسے جانتے ہی نہیں ہیں بھائی، نہیں جانتے جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کوالٹی دیکھنا ہے یا کوانٹٹی دیکھنا ہے؟
ہر چیز میں آپ دیکھو، انسان دنیا کا کوالٹی کو پسند کرتا ہے، میرا اللہ پسند نہیں کرتا، میرا اللہ عبادت کی کوالٹی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کرو عبادت، لیکن یاد رکھو کوالٹی والی عبادت چاہیے مجھے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس کے لیے میرے نبی نے ایک دعا سکھائی حضرت معاذ ابن جبل کو، ایک دعا سکھائی کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال کوالٹی والے ہو جائیں، کیسے ہو جائے بھائی؟ میرا ساتھ دو نا تھوڑا تھوڑا، میں ہی بولتا رہوں گا، آپ تو ویسے بھی کھانا نہ کھلاتے نہیں مجھے، میرے ساتھ بولو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کو جو وظیفہ سکھاتے اللہ پاک وہی سکھائیں گے جو امت کے لیے پیارا ہو، جو امت کے لیے محبوب ہو۔ فرمایا معاذ انی احبک، اے معاذ آئی لو یو۔ کیا کہا؟ ہاتھ پکڑ لیا معاذ رضی اللہ تعالی معاذ ابن جبل کا، فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ میں آئی لو یو یا معاذ، بس۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ آؤ میرے قریب، میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا آئی لو یو ٹو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جیسا تھوڑا کہ ہم دنیا کی کوئی چیز مل جائیں تو دین کو بیچ دیں۔ یہ وہ تھے دین پر جان دینے والے، قربان ہونے والے، قربان ہونے والے، یہ صحابہ تھے بھائی، یہ صحابہ تھے۔ میرے نبی کی عزت پر ذرہ برابر فرق نہ آئے، جان دے دیں گے لیکن میرے نبی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر صحابہ یہ سوچتے تھے میرے نبی کو انگلی دکھائیں گے، اس ہاتھ کو کاٹ دیں گے، آنکھ دکھائیں گے، اس آنکھ کو نکال دیں گے، زبان سے گستاخی کریں گے، ان کی زبان کو گڈی سے نکال دیں گے، یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے۔ ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ فرمایا آؤ صحابی، آئے صحابی، اور آنے کے بعد کہا جاؤ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کر، اچھا تم مجھ سے محبت، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ۔ وہ جا رہے تھے باپ کو قتل، فرمایا نہیں ادھر آؤ، میں تمہارے دل کو دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں میرے حکم کی کتنی فرما برداری ہے۔ ہم توڑنے کے لیے نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صحابی کو، ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں میرے نبی یعنی میری کتنی محبت ہے۔ اور اللہ یہی کہتا ہے کہ تمہارے دل میں اگر میرے نبی کی محبت ہے تو پھر تم میرے ہو، اور تمہارے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے تم میرے نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارا محبوب بن جائے، آؤ میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، میرے نبی سے محبت کرو، ان کی سنت پر چلو، میں تمہارا ہوں۔ اگر ان کی سنت کو چھوڑا تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ قرآن کا کھلا اعلان ہے۔ فرمایا معاذ ادھر آؤ، ہاتھ لاؤ، ہاتھ دیا۔ فرمایا ایک وظیفہ سکھاتا ہوں، وہ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں۔ آپ بھی سیکھ کے جاؤ، اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالمحبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھائی، معاذ نے ان کے شاگردوں کو، ان کے شاگرد نے ان کے شاگرد کو، یہ اللہ کے نبی سے ہوتی میرے استاد تک، اور میرے استاد نے ہمارے ساتھ ہاتھ پکڑ کر یوں کہا ہم میرے طلباء ہم تم سے محبت، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ حدیث سنائی تو گویا ہم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث چلی آئی ہے۔ اس کو حدیث مسلسل بالمحبت کہتے ہیں، محبت والی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو کہا، معاذ نے اپنے شاگرد کو کہا، کہتے کہتے ہمارے استاد نے ہمیں کہا وہ کون سی حدیث ہے، آپ میرے ساتھ پڑھو، یاد ہو جائیں۔ بہت سو کو یاد ہوگی وہ کون سی دعا ہے جو سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ آخر میں ہے، وہ حسن کوالٹی والی عبادت ہے، وہ حسن عبادتک اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک بار اور پڑھ لو، سنت پر عمل ہو جائے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے اور ہمیں کوالٹی والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر انشاءاللہ بیان کروں گا، وقت ختم ہو گیا، کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون سا عمل ہے جو کوالٹی والا ہے، جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی باقی رہی پھر بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔